بھائی پوچھ رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر پانی بہایا اور غسل کا طریقہ بتایا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر ان کے بہنوتے جن کو کہتے ہیں آپ، ان کے بہن کے بیٹے، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے چادر گھیر کر کے اور پھر پانی ڈالا۔ یہ بے پردگی سے نہیں، آپ اس کی حقیقت یہ کہیں گے کہ نہیں بخاری کی حدیث پر طنز کرتے ہیں کچھ لوگ۔ دشمن سے یا جو احمق ہے مسلمانوں میں سے جو نہیں سمجھتا، مشکل یہی ہے کہ دین کے معاملے میں ہر ایک بولنے لگتا ہے، آیت کے بارے میں ہر ایک تبصرہ کرتا ہے، حدیث کے بارے میں ہر ایک بولنے لگتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ بولنا کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے مسئلے میں، کسی دوا کے بارے میں کوئی ان پڑھ آدمی کہے کہ نہیں اس مرض میں یہ دوا دی جائے تو لوگ بیوقوف بنائیں گے، تم کو کیا علم ہے اس کا؟ لیکن قرآن حدیث یا دین کے مسئلے میں ہر ایک علامہ بن جاتا ہے۔ ان کو پوچھنا چاہے، ہم سے آ کے پوچھیں، انشاءاللہ ہم تفصیل بتائیں گے۔ دو حدیث پرانے زمانے میں حضرت امام ابن خزیمہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے بڑا خلجان ہوتا ہے، ایک حدیث میں کچھ ہے، اس دوسری حدیث میں کچھ اس کا الٹا نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابن خزیمہ نے کہا کہ کوئی بھی حدیث تمہارے پاس ہو میرے پاس لے کے آؤ، میں بتاؤں گا کہ کون صحیح ہے کون ضعیف ہے اور دونوں کے معنی کیسے نکالے جائیں۔ کہیں بھی کوئی حدیث ہو لے کے آؤ، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو ہے حقیقت، ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ظاہری طور پر اس آیت میں اس آیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو کیا ہے، کیا معنی ہے، یہ پہلے کی آیت تھی، بعد کی آیت ہے یا پہلے کا حکم ہے؟ تو بہرحال جو لوگ طنز کرتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ زبان کا حساب اللہ کے یہاں بہت سخت ہوگا، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے پردہ کیا، پردہ کر کے اس کے بعد نہانا شروع کیا، پانی ڈالا تو بولتی رہیں جیسے ایک آدمی بات کر رہا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح ڈالو۔ جی یہ صحیح ہے۔